أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان امان، آج نومبر 1974 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی آیت 83 سے ہو رہا ہے. 10/8. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس کے آخر میں جو آیات ہمارے سامنے آئی تھی اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا. یہ آیات تھی متعلق وہ کشمکش میں صاحب ضرب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے سرداروں کے مقابلے میں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں عام تصور ہے کہ وہاں ان دونوں میں کچھ جادو کے مظاہرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ جو ان کے جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی، وہ سانپ کپولیے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا پھینکا، اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اژدہا ان بستیوں کو نگل گیا. میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کی صحیح تعبیر نہیں ہے. یہ اسرائیلیات جسے کہتے ہیں، تورات کے بیان، یہودیوں کے لٹریچر میں جو کچھ آیا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں بھی متوارث چلی آ رہی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے ہاں پیش کیا گیا ہے گویا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہو. یہ چیز صحیح نہیں ہے. نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر ہمارے پاس ہے اور نہ ہی یہ چیزیں قرآن کے نفس تعلیم کے ساتھ کچھ لگا پاتی ہے. اور پھر آخری آیت کو جو ہمارے سامنے آئی تھی، قرآن نے کہا تھا کہ وہ جو حق اللہ الحق بے کلماتے ہی ولا کرے المجرمین، یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کہ جو اس طرح سے ظلم اور زیادتی کرتی تھی یہ قوم، ان قوم کو کچھ روکنے کی بات ہے، کچھ ایسا پروگرام ہے کہ جو ان کے ناگوار گزرے. سیدھی سی بات ہے کہ ظلم اور استبداد اور استحصال اور ایکسپلائٹیشن کی جو قوم اتری ہوئی ہو، اس کو تو کچھ اس کے مقابل میں ایسا ایک نظام قائم کیا جائے، قوت اس کے سامنے کھڑی کی جائے تو پھر روک ہوتی ہے. اور پھر قرآن نے یہ کہا تھا کہ وہ حق کو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا خدا کے قلم آتے ہی اپنے قوانین کے ذریعے سے. یہ بڑی چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے، وہ اس کے ذریعے سے حق کو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا. اور ہم اس کی تفسیر میں وہ کہتا ہے کہ ہم قانون کی روح سے اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، حق کو متمکن کرنا چاہتے تھے، اور ہم اس کی تعبیر کہتے ہیں کہ ایک خلاف قانون ایک روش تیار کی گئی جسے آپ جادو کے ذریعے سے ایسا کا اظہار بن جانا اور رسیوں کا سپولیا بن جانا ہے، وہ تو قانون کے مطابق نہیں، وہ تو قانون کے خلاف ہے. تو وہ کہتا ہے ہم اپنے قانون کے ذریعے سے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ خلاف قانون، خلاف فطرت، خارج فطرت کئی چیزیں وہاں لائی گئی اور اس کے ذریعے سے حق کو اسٹیبلش کیا. اور میں نے پھر آگے عرض کیا تھا اس کے بعد جو یہ چیز کہی جاتی ہے کہ صاحب وہ آخری ایک کسی تدبیر کے لیے حربہ کہنا شاید گستاخی سمجھی جائے، یہ آخری تدبیر ہے جو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ پھر انبیاء کرام ایک معجزہ دکھاتے تھے. تو معجزے کے بعد تو ہونا چاہیے کہ وہ جتنی پوری کی پوری قوم ناظرین وہاں کے ہیں وہ سارے جھک جائیں. اس کے بعد تو معجزہ کہتے ہی ہے کہ آگے آ جائے اگلا. اس کے بعد تو ان سب کو ہی مان لے آنا چاہیے نا، اتنی بڑی چیز. اور جتنی تاریخ ہمارے پاس انبیاء کرام اور ان اقوام کی آتی ہے جن کے متعلق ہم یہ ذہن میں سمجھتے ہیں اور کہتے چلے آ رہے ہیں کہ انہیں معجزے دکھائے، وہ پہلے واسی کی ویسی کا اثر ہوتی. یعنی یہ آخری تدبیر بھی جو ہے یہ ضرب آخری سے کہا جا سکتا ہے
کہ خارق فطرت ایک طریق اڈاپٹ کر کے اس کے ذریعے سے انہیں مجبور کیا جائے ایمان لائے تو وہ ایمان تو پھر بھی نہ لائیں. قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ ایسی کوئی ایسی نہیں. تو یہ ان چیزوں کی تعبیر و تفسیر ہی صحیح نہیں ہے. یہ انبیاء کرام آتے تھے غلط اور صحیح کے اندر فرق کرنے کے لیے، صحیح اقدار، اصول، قوانین اور احکام دینے کے لیے دلائل و براہین کی روح سے پیش کرتے تھے، اور انہیں بھی کہتے تھے کہ تم دلیل و برہان کی روح سے انہیں مانو. جو مانتے تھے وہ اپنی غلط روش کو بدل لیتے تھے، اس لیے اس کی نقصان دفاع نتائج سے بچ جاتے تھے. جو اس روش کو نہیں بدلتے تھے، غلط روش کے جو تباہ کن نتائج ہوتے ہیں وہ تھا جسے عذاب کہا جاتا ہے. یہ تھا سارا سلسلہ جو چلا آ رہا تھا. ہر چیز قاعدے قانون کے مطابق، ہر چیز دلیل و برہان کی روح سے پیش کردہ، دلیل و برہان کی روح سے تسلیم کردہ. کوئی چیز اس سارے سلسلے میں کوئی خارق عادت، خارق فطرت ایک بار محسوس جسے کہتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں سوائے اس کے کہ نبی کو خدا کی طرف سے ایک علم ملتا تھا. وہ تو ایک چیز تھی کہ جو عام قاعدے کے مطابق نہیں تھا، وہ نبوت یا اس کی وحی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی آگے ہوتا تھا وہ سارا قاعدے اور فطرت اور قانون کے مطابق ہوتا تھا. یہی چیز میں نے کہی ہے کہ اگر یہ چیز مانی جائے کہ صاحب انہوں نے اتنا بڑا معجزہ جسے آپ کہتے ہیں صاحب، اور وہ فرعون نے اپنے سارے ملک کے جسے کہہ رہے ہیں ساحرین بلا لیے ہوئے تھے، اور پھر اس نے یہ کہا تھا کہ جشن کے دن یہ اجتماع ہوگا، اور بہت بڑا اکھاڑا تھا جو اس نے اکٹھا کیا، تو اتنی بڑی چیز اس کے سامنے پھر مارکا ہوتا ہے. اس مارکے میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کی سانپ سپولیے جس میں بنے، اگر کہ موسیٰ کا وہ عصا اژدہا بن کے ان کو نکل گیا تو وہ تو پورے کا پورا ملک وہاں موجود تھا، ان تمام کو وہاں سے ریڈ ہو جانا چاہیے تھا. ایسا تو نہیں ہوا. جو ہوا وہ اگلی آیت میں قرآن بتا رہا ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملائهم ان یفتنہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کی اپنی قوم کے کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے. یہ باقی قوم وہ قوم فرعون جو تھی اس کو تو الگ چھوڑیے، وہ تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ساحرین میں سے کچھ تھے جنہوں نے حقیقت کو دیکھا. اور میں نے کہا تھا کہ وہ ساحر کے معنی جادوگر نہیں ہے، اس کے معنی باطل پرست ہیں. غلط مذہب کے پیراؤ جو نزدیک پہ صلاحیت لے کے آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے. ان میں سے جنہوں نے ادھر سے میں جب کئی دفعہ میں ان کو پیش کر چکا ہوں، آگے بھی جب وہ آئیں گے الفاظ کو میں عرض کروں گا کہ ان کا مضمون قرآن کی روح سے کیا ہے. انہوں نے دیکھ لیا تھا، وہ جو باطل کی دلائل پیش کرنے والے آئے تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حق ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بات حقیقت کی کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ اپنی قوم میں سے بھی قرآن کہتا ہے خود حضرت موسیٰ کی قوم میں سے بھی کچھ نوجوان ایمان لائے حضرت موسیٰ کے اوپر، اس لیے کہ فرعون کے استبداد سے سب ڈرتے. انہیں خاص ہے کہ اگر ہم نے اس طرح سے موسیٰ پر ایمان لے آئے تو ہمیں یہ تختہ مشق بنا دے گا، ہم پہ ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہیں رہے گی. وہ اس لیے اگلی آیت کے اگلے حصے میں بتایا ہے کہ وہ ڈرتے تھے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وہ بڑا ہی سرکش تھا ملک کے اندر، اور اپنے مخالفین سے انتقام لینے میں حدود فراموش واقع ہوا تھا. مصرفین کا عجیب لفظ یہاں آیا ہے، وہ حد و نہایت نہیں کوئی دیکھتا تھا، انتہا تک چلا جاتا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان من کیا چیز ہے جس میں فرعون کو فرعونیت کا مجسمہ سرکشی اور بغاوت اور ظلم اور استبداد کس بات میں ہے؟ یہ کہ کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل نہ کرے، یہی کہا گیا ہے نا کہ وہ لوگ اس ڈر کے مارے کہ وہ فرعون اس قدر جو مجسمہ ہے فرعونیت اور استبداد کا
وہ ہم تو ظلم نہ کرے، وہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کر رہے. تو قرآن نے یہ چیز فرعونیت کا استعداد کہی کہ کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ مذہب تبدیل نہ کرے. اور آج آپ کے یہاں معلوم ہے کہ اسلام میں کیا چیز فخر سے بیان کی جاتی، مرتد کی سزا قتل ہے. یعنی یہاں مذہبی آزادی نہیں ہے. کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا نا کہ جس مذہب کے اوپر تم ہو اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تبدیل کرنے والوں کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ وہ کرتا تھا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اتنے سخت مظالم تھے کہ اس کی ڈر کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. بڑا ہی مقصد ظالم تھا، حدود فراموش تھا. اس سے زیادہ حدود فراموشی کی کیا ہوگی کہ صاحب آپ مذہب تبدیل کرنے والے کی سزا موت تجویز کر رہے ہیں. وہ تو شاید اس سے کچھ پانی سزا دیتا ہوگا. اب غور کر کے قرآن جس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہا ہے یہ مذہبی آزادی، اور کہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ تبدیلی مذہب جو ہے اس کے خلاف کچھ ایکشن لینا یہ ظلم ہے. دیکھیے تو صحیح قرآن کے الفاظ میں کہتا ہے. کہاں کہا ہے اس چیز کا کہ فرعون کے ساتھ بڑا ہی سرکش تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا مستبد تھا. اس مقام پہ کہا ہے کہ وہ لوگوں کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ مذہب تبدیل کرے. اور جہاں اس کے اپنے ہاں کے وہ کچھ جو پروہت آئے ہوئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کی طرف حق کو دیکھ کر یہ کہا کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں ان صداقتوں کو جو تو پیش کرتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ گرجتے کڑکتے برستے ہوئے فرعون نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر ہی تم نے یہ تسلیم کر لیا. یہ ہے استبداد. استبداد ملوکیت کانشنس یا ضمیر کی آزادی نہیں دینا چاہتا، وہ تبدیلی نظر کی اجازت نہیں دینا چاہتا. قرآن وہاں بتاتا ہے کہ قرآن نے کہا یہ کہ میری اجازت کے بغیر تم نے یہ کچھ کر لیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں کس طرح سے تمہیں خلید کے دیتا ہوں، کس طرح سے تمہارے آزاد کاٹتا ہوں، کس طرح ٹکڑے ٹکڑے تمہارے کر دیتا ہوں، کھال کھجوا دیتا ہوں، درختوں کے ساتھ پھانسی پہ لٹکا دیتا ہوں. یعنی یہ سزا وہ دے رہا ہے، کس بات کے ساتھ کس جرم کی سزا دے رہا ہے. اور اس کا تو جواب خود ان شاہرین ان کے اس مذہبی پیشواؤں نے دے دیا تھا جنہوں نے مذہب تبدیل کیا تھا. کہا تھا کہ الحمدللہ کہ ہمارے خلاف تم نے کوئی اور جھوٹا الزام عائد نہیں کر دیا. اتنا ہی کہا ہے نا کہ تم نے اپنا یہ عقیدہ تبدیل کیوں کیا؟ ہم نے کیا کہ ہم نے صداقت کو علا وجہ بصیرت دیکھ لیا. باقی رہی تیری یہ دھمکیاں اور تیری یہ انتقام لینے کی اس قدر محسوس کرنے والی تخویف اور ترغیب، عجیب چیز عزیزان من، آزاد قوم کے افراد تو پھر میں بھی آپ دیکھیے کتنی بڑی ضرورتوں کے مالک ہوتے ہیں، کتنی بڑی چیز کے لیے کہا کہ فرعون تجھے اپنے متعلق کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے اختیارات کی حدیں، تیرا اختیارات حدود فراموش ہے، اس کی حدیں بڑی وسیع ہیں. کہا یہ غلط فہمی. سنیے عزیزان من کیا کہا کہ تیرا اختیار زیادہ سے زیادہ انسان کی طویل زندگی تک ہے، اسے تو لے سکتا ہے، اور زندگی تو اس سے آگے بھی چلتی ہے، وہاں تو تیرے باپ کا بھی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. اور اس کے بعد یہ کہا اس نے کہ سب وہ نا انتخاب، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو کر ہی کیا سکتا ہے. یہ طبی جسم کی جو جان ہے اسی کو لے لے جانا زیادہ سے زیادہ. اور اس کی حیثیت کیا ہے اس زندگی کے مقابل میں جو حیات جاویدہ انسان کو ملتی ہے وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتا، تیرا خیال نہیں پہنچ سکتا، ہاتھ کہاں پہنچے گا. یہ تھا جواب جو انہوں نے دیا. تو میں کیا یہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ فرعون کے خلاف جرم کیا عائد کیا جا رہا ہے. وہ اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ اگر کسی مذہب کو کوئی اپنی دانش میں صحیح سمجھتا ہے تو اسے اختیار کرے. اسی کو آپ کے یہاں ارتداد کہا جاتا ہے. ایک طرف آپ ساری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن آزادی و فکر اور حریت نگاہ کا پیغام بن کے آیا، بڑے فخر سے دنیا میں کہتے ہیں. اور اس کے بعد پوری صورت یہ ہے کہ
دوسرے مذاہب میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے. اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ صاحب کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہب یہاں تبدیل کرتے ہیں. غیر مذہب والے مذہب تبدیل کر کے اسلام میں تو آ سکتے ہیں, وہاں تک کی تو اس کو اجازت ہے انہیں. اور اگر یہاں کسی کا دل نہ ٹھکے تمہارے اس اسلام پہ جو تم پیش کر رہے ہو, اور اس کے بعد یہ واپس جانا چاہے تو یہ کہہ دو کہ نہیں صاحب ون وے ٹریفک ہے, یہاں سے تو واپس نہیں جا سکتے, چلیے کوئی اور راستہ بتا دیجیے جی سب راستے بند ہیں. اور اگر وہ یہاں اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق چلنا چاہتا ہے, جس کو صحیح سمجھتا ہے کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ اسلام آؤٹ ہے تمہاری. کیا فرق ہے اس فرانیت میں اور آپ کے اس خطبے کے اندر؟ بڑے فخر سے پیش کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ فرعون کے استبداد کے ڈر کے مارے وہ لوگ تبدیل نہیں کر رہے تھے اپنا مذہب, ایمان نہیں لا رہے تھے. ہاں, یہاں جو بات قرآن نے کہی کچھ نوجوان قوم موسیٰ کے, اور یہاں یہ بتایا فرق وہ بڑے بوڑھے جنہوں نے اپنی عمر غلامی کے اندر بسر کی ہو, ان کے حوصلے تک ان کی ضرورتیں مصلوب ہو چکی ہوتی ہیں, ان میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بڑا رسک مول لے لیں, اتنے بڑے خوف کے مقابلے میں ڈر کے کھڑے ہو جائے. نوجوانوں میں یہ بات ہوتی ہے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو قرآن آپ دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے کی جو بات تھی وہ آج بھی حقیقت ہے. اس قسم کی ضرورتوں کی آمادگی نوجوانوں کا عزم اور ان کا سینہ ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھے جو ہے ان میں یہ ہمت باقی نہیں رہتی. وہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بڑا بوڑھا تو اگر کسی دن اس کی چارپائی اس کمرے سے ہٹا دی جائے جہاں روز سوتا ہے, دوسرے کمرے میں اسے نیند نہیں آتی بیچارے, تو وہ اتنی سی تبدیلی بھی اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا. اتنی بڑی تبدیلی, اتنا بڑا انقلاب بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک رول ہے, یہ قانون ہے, قاعدہ ہے, یعنی عمومی حالت یہ ہوتی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ قوم موسیٰ کے بھی چند نوجوان تھے, وہ ایمان لائے, باقی ڈرتے رہے کہ معلوم نہیں اس کا استبداد کیا کر دے. وہی اختلاف کی سزا جو تھی. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. بڑی عجیب چیز یہاں آئی ہے اللہ نے. پہلی چیز تو یہ کہی کہ جب تم خدا پر ایمان لے آئے ہو, آگے ہے تو پھر تمہیں چاہیے وہ علیہ توکل. اس پر لفظ توکل اگر میں بولوں تو آپ دیکھیں گے ذہن کہاں چلا جائے. یہ توکل اللہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ نہ کرنا, کوئی تدبیر نہ سوچنا, کوئی وسیلہ, کوئی ذریعہ, کچھ نہ کرنا, بیٹھے رہنا, اس کے بعد بیٹھے ہیں نہیں توکل اللہ. یہ ہے نا مطلب آپ کے یہاں ہو گیا ہے توکل اللہ کا. اللہ توکل ہی صاحب چل پڑے ہم, دیکھیے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. یہ ہے اللہ توکل کے معنی. اور خود عربی زبان کے اندر یہ توکل ہے وہ مضبوط رسی جس کے اوپر اتنا بھروسہ ہو کہ جتنا وزن اس کے ساتھ باندھا گیا ہے یہ آخر تک اٹھا لے گی, ٹوٹے گی نہیں. یہ کلمات تھے نا جن کے ذریعے سے خدا اپنے حق کو اسٹیبلش کر رہا تھا, متمکن کرتا تھا. قرآن نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. جس نے غیر خداوندی قوانین سے انکار کیا اور خداوندی قوانین کی صداقتوں کو مان لیا, انہوں نے اتنا محکم سہارا تھام لیا کہ جو کبھی ٹوٹے گا نہیں, دبا نہیں ان کو دے گا. یہ کیا چیز ہے محکم سہارا؟ خدا کے قوانین جو کبھی ٹوٹتے ہی نہیں, کبھی دبا ہی نہیں دیتے. سارے آپ کچھ کیجیے, آگ پر پانی رکھیے وہ گرم کرے گی. کبھی ساری عمر میں اس نے دھوکہ دیا ہے آپ کو اس قانون خداوندی میں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو اور ایک دن بھی وہ آگ کہہ دو کہ نہیں صاحب میں تو ٹھنڈک پہنچاؤں گی؟
کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیاس کے لیے پانی پیا ہو آپ نے، وہ پیاس بجھائے نہیں، آگ لگا دے وہ کہیں پر؟ یہ ہیں جنہیں قوانین خداوندی پر توکل جسے کہتے ہیں۔ یہ ہے محسوس دنیا کے اندر جسے ہم روز دیکھتے ہیں، اور یہ جو چیز ہے کہ ظلم پلٹ نہیں سکتا، یہ بھی اسی قسم کا ایک قانون ہے۔ یہ قانون ہے، قرآن کہتا ہے۔ سوال اتنا ہی ہے کہ کیا آپ اس کی محکمیت پر بھی اسی قسم کا یقین رکھتے ہیں جیسے اس میں یقین رکھتے ہیں کہ آگ ضرور جلائے؟ اسے توکل کہتے ہیں۔ خدا کے ان قوانین پر اتنا بڑا اعتماد کہ نہیں، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ ہم جو بعض اوقات کبھی خدا پرست بننے کا خیال بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی شروع کرتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم دیانتدار رہیں گے، ہم ایماندار رہیں گے، وہ دو ایک جب آپ کو سامنے سے ناکامیاں آتی ہیں تو آپ ایسا چھوڑ دیتے ہیں اور کہ نہیں صاحب بات اصل یہ ہے، یہی طریقہ ٹھیک ہے جو دنیا نے اختیار کر رکھا ہے، صاحب بس طریقہ یہی ہے۔ کیا کیا آپ نے کہہ دیا کہ میں نے جو پہلے دن کہا تھا کہ خدا کا یہ قانون جو وہ قابل اعتماد ہے، وہ حقیقی ہے، یقینی ہے، 4 قدم کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، غلط ہے۔ یہ ہے عدم توکل۔ آپ کو بھروسہ نہیں رہا اس قوانین کی صداقت پر۔ وقت لگے گا اس کے لیے، بیج ڈالنے میں اور کھیتی کے پکنے میں تو ایک وقت لگتا ہے۔ اس دوران میں اس کسان کا یہ یقین توکل ہے نا، اس کسان کا جو 6 مہینے تک ہر روز برابر محنت سے مصروف رکھتا ہے، حالانکہ شام کو کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں آتا، محنت ہی محنت کیے چلا جاتا ہے۔ یہ کس بھروسے پہ یہ 6 مہینے تک محنت بلا مزد و معاوضہ کیے جا رہا ہے؟ خدا کے اس قانون کے توکل کر کے ایک دن ایک ایک دانہ 700 دانے مجھے دے گا، اور راستے میں جہاں یہ توکل ٹوٹے سرل کھیتی بیلوں کو چلا دیتے ہیں وہ کسان۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ کہا کہ جب تم ان قوانین کی صداقتوں کو پر ایمان لے آئے ہو، ان کو مان لیا ہے تم نے کہ یہ واقعی ہے، تو اس کے بعد فتوکل ان پہ بھروسہ کرنا ہوگا، اعتماد کرنا ہوگا۔ موانعات بہت آئیں گے، ابھی تم دیکھو گے کہ فرعون کیا کچھ کرے گا، اور اگر وہیں سے تم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب بات تو وہی ٹھیک ہے جو فرعون کہتا ہے، ہم نے یوں ہی کچھ کیا، تو پھر غلط۔ یہاں کہا جب تم ایمان لے آئے ہو، ان کنتم باللہ فعلیہ توکلوا، پھر تمہیں بھروسہ کرنا ہوگا، راستے میں نہیں چھوڑ دینا ہوگا۔ آگے ہے ان کنتم مسلمین۔ کیا یہ رہا تھا کہ یہاں ایمان میں مسلم اور مومن نے فرق عجیب کیا ہے، حالانکہ ویسے تو مومن کا مقام بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہاں صرف معنوی اعتبار سے یہ بات کہی کہ مومن تو صرف وہ ہوا کہ جس نے اس صداقت پر یقین کر لیا اور کہہ دیا کہ ہاں میں نے یقین کیا، بس یہ چیز جو ہے یہ کہہ دینے کی ہے۔ کیا اتنا کافی ہے کہ یہ اپنے نتائج بھی برآمد کر دے؟ اتنا کافی نہیں۔ ایک قدم آگے چلیے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ چلیے ایک ایمان تو وہ ہوا جو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ وراثتاً پیدائشی طور پر ہم مسلمان ہو گئے، اسلام پہ ہم ایمان لے، یہ ایمان نہیں ہے۔ دوسرا ایمان وہ ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ عقل و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر، دلیل و برہان کی روح سے، علم و بصیرت سے ہمیں سوچ کر اس طرح سے ایمان لایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سمجھ سوچ کر ایمان لانے سے بھی آگے انسان اس چیز پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ جتنی مصیبتیں راستے میں آئیں برداشت کرے اور اس یقین کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے؟ تجربہ بتاتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا، یا کم از کم ہوتا ہے۔ یہ صرف ذہنی طور پہ ایمان لے آنا بھی جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا۔ اس سے ریزن کے اعتبار سے آپ دوسروں کو قائل کر سکتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ آپ کا یہ ایمان دلیلوں کے سہارے پہ ہوتا ہے،
لیکن وہ جو عمل کا محرک جذبہ ہے وہ انسان کا ذہن نہیں ہوتا. وہ جو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے نا کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ابھی، اس کی بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ. یہ دل کی گہرائیوں میں ایمان کا اترنا کیا چیز، عمل کا محرک کیا چیز ہوتی ہے؟ سمجھنا سوچنا ٹھیک ہے. عمل کا محرک انسان کا جذبہ ہوتا ہے، کسی کام کرنے کی آرزو ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے. یہ خواہش صرف دلیل اور برہان کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے. آرزو اور مدعا اور مقصد جو ہے اس کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، بالکل للازم بصیرت آپ اس کو جانتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. پانی پینے کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، اٹھتے اس وقت ہے جب اندر سے پیاس لگتی ہے آپ کو. پھر اٹھتے ہیں اور اس کے بعد جب پیاس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کے بعد کتنے لگانے کیوں نہ ہو پانی کے اور آپ کے درمیان، ان کو آپ ہٹاتے چلے جاتے ہیں. کتنی مصیبتیں معلومات اٹھانی پڑتی ہیں ایک لیٹر ایک مٹکی پانی کے لیے. یہ کس بات کے لیے؟ یہ نہیں تھا کہ آپ نے ذہنی طور پر یہ سمجھ لیا تھا، انٹلیکچولی آپ سیٹسفائی ہو گئے تھے کہ ہاں پانی پیاس بجھاتا ہے. اتنی سی بات نہیں. اس کے بعد پانی کے لیے آپ اٹھے اس وقت ہیں جب اندر سے پانی کا تقاضا ہوا ہے. آپ یہ تقاضا بڑی ضروری تھی. یہ ہے وہ جو عمل کا محرک بنتا ہے، صرف سمجھ لینا نہیں عزیزان مان. اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک فلاسفر جو ہے وہ پھر اس قسم کا مرد غازی اور مرد مجاہد بھی بن جائے. وہ بن جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. خالی ذہن کا اطمینان انسان کو آمادہ بعمل نہیں کر سکتا. یہ اندر شدت ہے آپ کے ایک تقاضے کی، ایک آرزو کی، جو عمل کا محرک مانتا ہے. اور اسے قرآن نے کہا ہے دل کی گہرائیوں میں ایمان کا چلا جانا. یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ چیز حاصل ہوتی ہے اس چیز سے کہ جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ سنکھیا کھانے سے انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اسی طرح سے یہ آپ کے یقین کی چیز ہو کہ جھوٹ بولنے سے بھی انسان کی ہلاکت ہو جائے، ناجائز کمائی سے بھی انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے. اب جو آپ کے یہاں جذبہ ابھرے گا ناجائز کمائی کی طرف لے جانے کے لیے، اگلے ہیلا جو تو آپ کو اس کے لیے طریقے بھی سجھا دے گی، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے دلائل بھی دام پہنچا دے. سارا زمانہ یہی کچھ کرتا ہے میاں، تم نے اڑا گئے مومن بننے کے لیے، اور دیکھ لیا تھا نا مومن بن کے بھی بلا آدمی نے پٹ رہا ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہ آئی اپنے ہیلا بھی. اس کو کون چیز روک سکتا ہے؟ ایک چیز کو یاد رکھیے، جذبے کو ہمیشہ جذبہ روکتا ہے، ذہنی دلیل نہیں روکتی. جذبہ یہ ہے مال کی محبت کہ جو طریقہ بھی ہو استعمال کر دو، مال اتنا آئے گا. دوسرا جذبہ یہ ہے کہ ناجائز مال سے میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، میری ہلاکت ہو جائے گی. وہ جسے آپ میں کہتے ہیں، جسے آپ اپنی ذات کہتے ہیں، بہرحال یہ کہ میرا اتنا نقصان اس سے ہو جائے گا. یہ جذبہ اگر شدید آپ کے یہاں کا ہے تو مال کے محبت کی جذبے کا توڑ یہ جذبہ ہو سکتا ہے. ورنہ ذہنی طور پہ تو یہ سارے جانتے ہیں، جتنا بھی یہ جو کچھ کرنے والے ہیں، کسی وقت بھی ان سے بات کر کے دیکھیے، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے صاحب، جانبداری اچھی چیز ہے، ساتھ بولنا بہت اچھا ہے، یہ سب کچھ بھی ہے، جانتا ہوں. وہ جسے
بات دوسری طرف نکل جائے گی، چھڑ گئی ہے تو جی نہیں چاہتا چشمہ چھوڑنے کو۔ بات یہ چلی تھی یونان کے فلاسفر سوکریٹس کا مقام سب سے اونچا ہے، سقراط جسے کہتے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ انسان غلط کوشش جو کرتا ہے، غلط راستے پہ چلتا ہے، تو اس لیے کہ اسے صحیح راستے کا علم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تھا کہ نالج ہے جو غلطی کا ذریعہ بنتا ہے۔ علم اگر صحیح ہو جائے انسان کا تو پھر وہ غلط کام نہیں کرتا۔ یہ اس کا فلسفہ ہے۔ بہرحال یہ جو تھے فلاسفر، ان کا کمال یہ تھا کہ ان کے پاس لاجک اتنا بڑا ہوتا تھا، منطقی دلائل اتنے بڑے ہوتے تھے کہ وہ واقعی وہ ایک ایسا کو فارم بنا کے دکھا دیتے الفاظ کے ذریعے سے۔ دلائل اس کے پاس بھی بڑے ہیں، لیکن اس 2500 سال میں اس کے خلاف بھی بہت کچھ کہا گیا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ صرف علم ہونے سے انسان کے لیے وہ محرک جذبہ نہیں بن سکتا عمل کا۔ اس کے لیے بھی بہت سے دلائل ہیں، فلسفہ اس کے متعلق بھی آیا ہے، اور یہ تو اب ہمارا مشاہدہ ہے کہ واقعی جذبہ محرکہ نہیں بنتا۔ جانتے بوجھتے یہ کہو کتنے ہیں جتنے آپ کے یہاں کے معاشرے میں یہ غلط کوش اور غلط کار جو ہے، کیا یہ جہالت کی بنا پہ ایسا کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا ان میں سے کہ یہ برا ہے؟ اور اس کا جو تجربہ کرنا کر لیجیے، جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں نا، ایک دن ان کے ساتھ یہ کر دیکھیے، دیکھیے کیسے چلا اٹھتے ہیں کہ صاحب یہ حالت ہوگی ہے دنیا کی یاد۔ تو وہ جانتے تو یہ سب۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ بات اس نے وہاں جو کہی تھی سقراط میں، یہاں اس نے بڑے سادے سے الفاظ میں ہمارے اس غالب نے اس کو بیان کر دیا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و ظہر، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتا ہوں، اور ہمارے یہاں تو 99% عزیزان من ہے ہی وہ کہ جانتے ہیں ثواب طاعت و ظہر، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ تو اندر طبیعت کیا ہے جو ادھر نہیں آتی؟ جذبات۔ جاننے کا تعلق انسان کے دماغ، ذہن، علم، انٹلیکٹ سے ہے۔ ادھر آنے کے لیے جو اس نے کہا طبیعت، یہ انسان کا جذبہ ہے، جذبات۔ قرآن انسان کے جذبات کا رخ موڑ دیتا ہے۔ جاننا نہایت ضروری ہے۔ پہلی چیز جاننا ضروری ہے کہ سینکیا ہے یہ اور یہ مصری ہے، اس کا تعلق خالص علم سے ہے، جذبات سے نہیں ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ دونوں میں فرق کریں۔ اگلی چیز جو یہ ہے، ایک جذبہ محرکہ وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب مجھے اب خودکشی کر لینی چاہیے۔ وہ جانتا ہے خودکشی کے لیے سینکیا مزید ہوتا ہے، وہ اسے کاٹ لیتا ہے۔ جذبہ یہ ذہن کی بات نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی، مجھے تو ہلاکت سے بچنا ہے، جان کی حفاظت کرنی ہے، سنکھیا کی پڑیا نہیں کھائے گا۔ یہ جو دوسری چیز ہے نا، یہ ہے جسے آپ کہتے ہیں محرک جذبہ کو۔ یہاں جو قرآن نے 2 لفظ کہے ہیں، اس کو اس بات کو تو پھیلانے سے بہت پھیلایا جا سکتا ہے، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ یہاں قرآن نے جو کہا ہے نا، پہلا حصہ جو ہے ان کنتم آمنتم باللہ، اب جب کہ تم ان صداقتوں کا اقرار کر چکے ہو تو پھر تمہیں ان کے اوپر پورا بھروسہ کر کے جم کے کھڑے ہونا ہوگا۔ ان کنتم مسلمین، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ ان کنتم آیا۔ اگر تم واقعی ان کے سامنے پھر جھکتے ہو تو پہلا جو آمنتم ہے وہ ہے اقرار صرف، اور اقرار تو قرآن اسی کو اقرار مانتا ہے جو انسان قلب اپنے ذہنی بصیرت، علم، فہم کے پورے اطمینان کے بعد اقرار کرے۔ یہ اقرار اس طرح سے تھا، لیکن آگے ایک اور شرط کہ ان کے اوپر پورا بھروسہ رکھو۔ اگر واقعی تم پھر اب ان کے سامنے جھکتے بھی ہو تو یہ جو ہے نا سامنے جھکنا، یہ ہے جہاں جذبات جھک جاتے ہیں، صحیح جذبات کے سامنے غلط جذبات کو جھکانا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیز جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے ایک فکرے میں کہا ہوا ہے، کئی دفعہ دہرا چکا ہوں
جو حضور نے فرمایا تھا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا ابلیس ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور کیا آپ کا بھی ابلیس ہے؟ کہنے لگے ہاں میرا بھی ابلیس ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. بڑی عجیب چیز ہے عزیزان من. یہ ابلیس ہے جسے آپ جذبات کہتے ہیں. جب آپ اسے بے داغ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو یہ غلط راستوں پہ لے جاتا ہے جن کا نتیجہ مایوسی ہوتا ہے. ابلیس کے معنی مایوسی. اور جب آپ اس سے مسلمان کر لیتے ہیں تو یہی جذبات آپ کے لیے وہ جو جذبہ ہے آپ کو وہ پہلا جذبہ جو تھا وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے پھر وہ کچھ آپ سے کراتا ہے کہ جس پہ حیا ماتم کرے شرم ڈوب کر مر جائے. وہی جذبہ جو ہے آپ کا پھر اس سے آمادہ کرتا ہے کہ آپ ہنستے کھیلتے ہوئے میدان جنگ میں جان دیں. یہ جو کہا ہے نا کہ جب تم اقرار کر چکے ہو کہ یہ صداقت ہے پھر اس پر جم کے کھڑا ہونا اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے ان تم مسلمین جب تم سے یہ دل کی گہرائیوں سے اس کے سامنے جھک جائے. تو یہ دو چیزیں ضروری ہوئی بلکہ تین عزیزان من جیسے میں نے کہا تھا. ایک تو یہ کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے یاد رکھیے مسلمان نہیں ہوتا انسان. مسلمان قوم کا فرق تو وہ بن جاتا ہے اس کو سمجھ لیجیے گا. شمار قومی اعتبار سے مسلمان کی قوم میں ہوگا کفار کی قوم میں نہیں ہوگا. لیکن ایمان ایک چیز ہے جو کہ خود ایک چیز عمل ہے وہ کرنا ہوتا ہے کچھ یعنی عقل فکر کی روح سے ان صداقتوں کو صحیح ماننا. اگر آپ ان کو صحیح ماننے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ مومن ہیں ورنہ نہیں. یہ صرف مان لینا ہوگا. یہ بھی عمل کے لیے کافی نہیں ہے. عمل کے لیے اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کے جذبات اس کے تابع آ جائیں ابلیس مسلمان ہو جائے گا. تو یہ کہا کہ ان تم مسلمین اقرار تو تم نے کر لیا ہے اور اگر واقعی اپنے جذبات کو اس کے تابع رکھنا چاہتے ہو تو پھر فتوکلوا بھروسہ کرنا ہوگا اس لیے کہ راستے میں بڑی تکالیف آئیں گی. اور اگر ان تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد آپ نے کسی وقت بھی کہہ دیا کہ نہیں صاحب اس پہ نہیں یہ بات وہی ٹھیک تھی تو پھر آج ہی یہ کچھ کیوں مصیبت سے اڑتے ہیں آپ. اس کا ختم کیجیے. فقالوا علی اللہ توکلنا. کیا بات وہ نوجوان طبقہ جو کام کا ہے یہ اسی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے اقرار کیا ہے تو دل کی گہرائیوں سے اقرار کیا ہے. اللہ توکلنا خدا کے قوانین پہ پورا بھروسہ رکھیں گے. کبھی یہ وعدہ اور شہادت اپنے دل میں نہیں گزرے گا کہ شاید سے ٹھیک ہو یا شاید نہ ہی ٹھیک ہو. یہ جو اس نے کہا کہ حق جو ہے ہمیشہ آخر میں غالب آتا ہے تو شاید نہ ہی ٹھیک ہو. کہا یہ کبھی نہیں ہوگا. توکل ہم اس پہ کامل بھروسہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس بھروسے کے لیے ایک آرزو دل سے ابھرتی ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے ہمارے نشو نما دینے والے آرزو یہی ہے کہ ہمیں اب اس ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا. فتنہ وہ بھٹی ہوتی ہے جس کے اندر ڈالا جاتا ہے. اس مٹی میں ڈالے جائیں تو ہم راکھ نہ بنے کندن بن کے نکلیں. اور ہمیں اپنی رحمت میں نے کہا نا کہ وہی خداوندی کو رحمت کہا گیا ہے. اپنی رحمت سے اس انکار کرنے والی سرکش قوم کے مظالم سے محفوظ رکھنا ہمیں. یہ دعا. اب پروگرام آیا سامنے. وہی بات دیکھتے چلے جائیے جو ذہن میں تھا کہ صاحب تو انہوں نے ایسا پھینکا اجدہ بنا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے لیے تو نہ کسی نوجوانوں کے ایمان کی ضرورت تھی نہ کسی قوم کی تربیت کی ضرورت تھی نہ ان مشقتیں اٹھانے کی بات تھی. تو اتنا بڑا معجزہ جب دکھا دیا جائے اور وہ تو دکھانا تھا جیسے دوسرا نے اکیلے تو ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا. لیکن آپ دیکھتے پروگرام کیا بنتا چلا آ رہا ہے. وہ ایمان لا رہے ہیں
کتنا بڑا یقین موقن پیدا ہو رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل محکوم تھی فرعون کی اور ان کے ملک مصر میں ایک اقلیت کی حیثیت سے رہتی تھی. یہاں سے اس قوم کے لیے ایک نئی مملکت، ایک نئی سرزمین، سینا کی وادیاں، یہ ان کے لیے حاصل کر کے وہاں ان کی اپنی آزاد مملکت قائم کرنی. وہاں مصر میں ابھی یہ تھے. یہ نہیں کہا گیا کہ اٹھو آگ لگا دو، توڑ دو، پھوڑ دو، پتھر مار دو، یہ کچھ کر دو، کچھ نہیں. قوموں میں انقلاب عزیزان من فکری انقلاب سے ہوتا ہے، نفسیاتی انقلاب سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے. قرآن کا اصول تو آپ کے سامنے کہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی تا وقت ہے کہ ان کی نفسیات میں تبدیلی نہ پیدا ہو، ان کی ذہنیتوں میں تبدیلی نہ پیدا ہو. میں نے کہا کرتا ہوں کہ ہماری نسل بھی بنی اسرائیل کی طرح، ہم بھی ہندوستان میں اسی طرح سے اقلیت کی حیثیت میں رہتے تھے. ہم بھی وہاں معصوم ہو رہے تھے. وہاں پہلے انگریز کے معصوم تھے، پھر ہندو کے معصوم بننا تھا. وہی کیفیت وہاں ہے. پروگرام کیا دیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کرو بس تم نے اپنی قوم کو اسی ملک میں رکھنا ہے. غور کیجیے گا ان الفاظ سے، یہی بیٹھے رہو، جلدی نہ کرنا. ابھی قوم میں اتنی تربیت نہیں آئی. اب وہ جو حاکم قوم ہے وہ بھی مستبد اور ظالم قوم، ان کی بھی تو نگاہیں تھی ان کے اوپر. کہا کہ یہ قوم ابھی اس کو برداشت نہیں کرے گی کہ تم اعلانیہ اس قسم کی اپنی حرکتیں شروع کر دو، سرگرمیاں شروع کر دو سیاسی، کہ جگ سے دبوچے جائے. کرو کیا؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے اپنے گھروں کو تربیتی مت بناؤ کریے. اور بات ساری گھروں کی تربیت کی مرکز سے شروع ہوتی ہے. عزیزان مان عجیب چیزیں کہا جاتا ہے. کہنے کو تو داستانیں بنی اسرائیل بیان ہو رہی ہے. اب بھی قوانین دیے جا رہے ہیں قوموں کے لیے کہ ان حالات میں اگر تم گر جاؤ، پھنس جاؤ، کبھی معصومیت کی کیفیت ہو، اقلیت کی کیفیت ہو، قوت اتنی ابھی تمہارے پاس نہیں ہے، تنظیم تمہارے پاس ابھی نہیں ہے کہ اس کے یوں کھڑے ہو جاؤ. کیا کرو؟ وہی رہو، اپنے گھروں کو تربیتی مرکز بناؤ. آج بھی عزیزان من یہی حقیقت ہے. جسے آپ معاشرہ کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے؟ رات کو سمٹ کے گھروں میں آ جاتا ہے معاشرہ، اور صبح تو گھروں سے نکل کے بازاروں میں چلا جاتا ہے. یہی تو معاشرہ ہوتا ہے. معاشرہ خراب ہو گیا. کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر کے اندر کی زندگی خراب ہو گئی. ہر گھر کے اندر کی زندگی اگر آپ صحیح کر لیں گے، صبح کے وقت آپ کا معاشرہ صحیح ہو. آپ سوچتے ہیں کہ گھروں کے اندر تو ہم تربیت اور تعلیم اور خیالات اور عقائد اور نظریات وہ کچھ پیش کریں. میاں باہر سے آ کے بیوی سے وہ کچھ ڈسکس کرے کہ میں نے آج وہ نوسر بازی کی اور اس کو یوں دھوکہ دیا اور وہاں رجسٹری بدلی، اس کو 10,000 روپیہ دیا، لے آیا جہاں 50,000 روپیہ کما کے سب کچھ. لڑکا ادھر سن رہا ہے، لڑکی ادھر سن رہی ہے. بیوی یہ کہے کہ میں کلب میں گئی تھی، تمہیں اس نے ایسے ہی دے دیا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا تھا. بیٹی ادھر سن رہی ہے. یہ بیٹا اور بیٹی صبح کو دروازہ کھول کے معاشرہ بنیں گے بازار میں جا کے. اس معاشرے کو پھر آپ گالیاں دے کے گھر میں بیٹھ، معاشرہ بڑا خراب ہوگی. ہم نے ہر چیز یوں فرم کر لی تھی جیسے مریض سے کوئی اتر کے آ جاتا ہے. بات تو گھروں سے شروع ہوتی ہے. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. عزیزان ایمان، جو قوم بھی چاہتی ہے کہ اپنے اندر اس قسم کی انقلابی تبدیلیاں پیدا کرے، انہیں سب سے پہلے اپنے گھر کی زندگی جو ہے وہ اس کا قلب میں ڈالنے کی، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. کیا بات ہے قرآن کی صاحب. کیا جب یہ گھر جو ہے وہ اس طرح تربیت جاتا ہوگا تو پھر پوری قوم کا ایک قبلہ ہوگا، پھر پوری عالمگیر ملت کا ایک قبلہ ہوگا.
لیکن اس ایک قبلہ واحد سے پہلے ہر گھر کو قبلہ بنانا چاہیے. پھر قبلہ کے معنی بھی ہمارے یہاں سامنے آ گئے. وہ ریلوے اسٹیشن پہ ایرو مارک کرنے کی جیسی نہیں ہے یہ، وہ تو تربیتی مرکز کا نام ہے. وہ گھر کیسے قبلہ بن رہے تھے؟ گھروں کو قبلہ بناؤ اور کرو کیا؟ واقعی السلام. وہی ایک جامعہ کی طرح قرآن کا پورا پروگرام جس کے اندر آ جاتا ہے. پہلے انفرادی طور پر ایک ایک گھر کو قبلہ بنا کے وہاں قوانین خداوندی کا اتباع کرنا سیکھو سکھاؤ. حالات کے یہ معنی گھروں کے اندر پہلے کی چیز شروع کرو. ماں باپ خود پہلے اس کے اوپر عمل کریں. ہر بات میں یہ دیکھیں کہ قانون خداوندی کے پیچھے چلنا ہے. یہی تربیت بچوں کو دو. وہاں تو پھر میں کہوں کہ جب ہر گھر یہ کچھ کرنا شروع کر دے تو وہ جب گھر کے دروازے کھلیں گے تو ایسے اس تکلف سے کہ کدے کا گھر کھلا یوں دروازے یہ کھلیں گے. کافی وہ کرو. یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ بڑا جامعہ پروگرام ہے صلاۃ کے قیام کا. آپ کو پتا قرآن نے آگے کیا کہا ہے؟ بات تو اتنی سی کہی ہے. اگر اتنی بات کی جائے کہ آپ سب گھروں کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو، اور آگے پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کرو اور ان کو ان مایوسیوں کی اور معصومیوں کی حالات میں خوشخبری دے دے آنے والے انقلاب کی. بشر المؤمنین. یہاں لاکھوں ہزاروں کروڑوں انسان گھروں کے اندر نہیں مسجدوں کے اندر بیٹھ کے اپنے تصور کے اپنے تصور کے مطابق اقامت صلاۃ کرتے چلے آ رہے ہیں. 10 لاکھ آدمی پہلے کے قبلے میں جا کے وہاں نمازیں پڑھتا ہے. کہتے ہیں وہاں پانی اور کوئی نہیں ہوتا، دن رات وہاں نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ بشر المومنین کی بات آگے آتی ہے. روتے ہوئے جاتے ہیں، روتے ہوئے آ جاتے ہیں. جہاں بھی آپ رو کے گڑ گڑا گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہو، رو رہا ہے مومن بیٹھا ہوا. 10 لاکھ مومن بیٹھا ہوا رو رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ وبشر المؤمنین. عجیبہ من قیدے میں جاتے ہوئے اگر واقعی حالات کی نامساعدت سے آپ کی آنکھیں کو من ہے، سجدہ تو وہ چیز انقلاب انگیز ہے کہ جب اٹھے تو بشار میں آ رہی ہوں آپ کے اوپر آسمان کے فرشتے. بشر المؤمنین. حالات یہ ہوتی ہے. لمبے چوڑے اجتماعات کی ضرورت بھی نہیں ہے. حالات اگر ایسے مفاد نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا دو، گھروں میں کتنا بنا دو، وہی آپ اقامت صلاۃ شروع کرو. میاں بیوی میں بچوں میں یہ شروع کرو. بشر المؤمنین. بشارتے ہیں پروگرام ہے عزیزاں نے مانگیے یہ کرو. اور وہ سوال ایک پیدا ہوا جو روز ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. خود ہے یہ داستان بنی اسرائیل. روز ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب یہ جتنے ظلم اور استبداد کرنے والے، جتنے ناجائز ذرائع اختیار کرنے والے تو روز بنتے چلے جاتے ہیں. صاحب مال اکٹھا ہو رہا ہے، دولت اکٹھی ہو رہی ہے، قوت یہ سارا کچھ مل رہا ہے. اگر خدا واقعی عادل ہے، اگر خدا کے نزدیک یہ چیزیں غلط ہیں تو وہ پھر کیوں نہیں ایسا کرتا کہ ان کے سارے مال ضبط کر لو؟ ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پتھر بنا دیتا وہ؟ روز ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہ ٹھیک ہے کہ خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا، نجائز حرکات کو پسند نہیں کرتا، خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خود کر دے؟ روز ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے. روز یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں سر خدا والی بات ہی ایسے ہی ہے. اگر خدا موجود ہے تو کیوں ظالم اتنا ظلم کرے؟ یہ غلط کوئی غلط کار کیوں اتنی عوام کی کمائی سے یہ کچھ بنتے چلے جائیں؟
یہ خیال اس کا وہاں بھی پیدا ہوا. قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. بات تو کہلوائی گئی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. بات ان کی قوم جو تھی وہ بار بار یہ کہی کہ صاحب یہ جو اتنی جلدی ہم پہ اثر نہیں ہوتا اور ہم بھی نہیں اٹھتے اور یہ پروگرام بروئے کار بھی نہیں آتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو ظالم مستبد استحصال ایکسپلائٹیشن کرنے والی قوم فرعون ہے وہ اتنی مال و دولت ان کے ساتھ دینا ہوگا، وہ دن بدن پنپتی کری جا رہی ہے. تو لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں صاحب وہی طریقہ وہ ٹھیک ہے، ہم تو پھرتے چلے گئے، پھرتے ہی رہے، پھرتے ہی مر جائیں گے. اور اتنے دن ہو گئے، اتنے سال ہو گئے ہمیں یہ کچھ کرتے ہوئے، ہماری حالت تو بس سے بدتر ہوتی چلی گئی. تو کہا یہ جو مال و دولت ان کو اس قدر زیادہ کراوا حاصل ہے، ربنا لے یہ دلی ہم سبیرے کا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے سگڑا سے گمراہ کرتے ہیں. بڑی عجیب چیز ہے یہ. ایک طرف وہ دیانتدار دکاندار گھرا ہوا بیٹھا ہے بدیانتوں کے حلقے کے اندر، یہ پنپنے دیتے ہیں اسے. اور اس کی کیفیت یہ کہ وہ جو 4 پیسے کی پونجی اس کے پاس تھی، شاید بیوی کے زیور بیچ کے اس نے وہ دکان رکھی تھی، وہ دن بہ دن سرمایہ کام ہوتا چلا جاتا ہے. ساتھ کے ساتھ دوسرا دکاندار بیٹھا ہوا ہے 420 کرنے والا، اس کو وہ دیکھتا چلا جاتا ہے تو وہ زیادہ تو زیادہ بناتا چلا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک دن اس کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال پیدا کر دے کہ بدھو میاں تو نے کیا لے لیا یہ دیانتدار بننے. یہ نہ کہے گا بیوی کہے گی بچے کہیں تو دیکھتے ہیں شادی کتنے دنوں میں وہ یہ کچھ بن گیا. تم بیٹھے ہوئے صاحب اپنی حد پرستی کے اوپر. لیکن یہ دلو انسلینے کا عجیب بات کہی کہ ان کی یہ فراوانی سے مال و دولت یہ کثرت جو ہے یہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ قوم اس کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے. تو وہ قوم بھی تو ہماری طرح کی قوم معصوم تھی نا کہ ہم تو کچھ نہ کریں. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. یا اللہ اڈلی کی ٹوپوں میں کیڑے پڑے، یا اللہ ان کا مال و دولت بھگم کر دے، راتوں رات ہی اس کو آگ لگ جائے. یا اللہ یہ جو اس قسم کی تدبیریں سینے سوچتے ہیں، یہ روز نئی نئی طرح لے آتے ہیں ان چیزوں کو جمع کرنے کی، یہ چال چلو وہ چال چلو، ان کی عقل و فہم جو ہے اس کو مخلوط کر دے. یہ چیز ہوئی نا کہ معصوم قوم کی اور یا اللہ تو یہ کر دے. اس لیے کہتے ہیں دیکھیے کیا مزیدار بات ہے، وہ یا اللہ ہم اپنے لیے نہیں کچھ کہتے، یہ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو انہیں بھی توڑ لگائیں گا. لگنے کو کر رہے ہیں یہ سوچتے ایمان نہیں کہیں گے جب تک یہ گناہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. اصل میں بات یہ تھی کہ ارے ہم دیکھتے ہیں بننے جاتے ہیں ہم کو دیکھنا نہیں جاتا. ہم ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایک دن گمراہ ہو جائے تو بس ایسا کر دے کہ راتوں رات بس آگ لگے، نوٹ ہی تو ہے سارے دمن ہو جائیں گے. صاحب کیا ہے ختم کر ان کا قصہ، یوں ہی مان لائیں گے. یہ شکریہ. بڑی اہم چیز آتی ہے قرآن کریم میں. عزیزان من اس کے بعد قوم حضرت موسیٰ سے کہہ رہی ہے گویا خدا کا پیغمبر خدا سے ہی گویا یہ دعا کر رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے. جواب آتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما، دونوں بھائیوں کو موسیٰ اور ہارون، ہاں ہم نے قبول کر لی تمہاری دعا. موجود ہو گئی. یعنی آپ سوچیے کہ دعا کرنے والے خدا کا ایک پیغمبر نہیں 2 پیغمبر ہوئے لگن.
جواب براہ راست خدا کی طرف سے مل رہا ہے، جس میں کوئی مغالطہ ابہام نہیں، التباس نہیں، کسی قسم کا واضح الفاظ میں خدا کی طرف سے نبی کو جواب ملتا ہے۔ نبی دعا کرنے والا، خدا جواب دینے والا۔ جواب دیا یہ کہ ہاں تمہاری دعا قبول ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ادھر یہ کہا اور ادھر ان کی وہ تگوریوں میں آگ لگے، وہ سب جلیں میں ان کے ہاتھ پتھر کے بن جائیں، شل ہو جائے، دعا تو قبول ہو گئی، ٹھیک ہے دعا تمہاری قبول ہو گئی۔ اچھا جی، پھر استقیم آؤ، جو پروگرام تم کو دیا گیا ہے استقامت سے اس کے اوپر عمل پیرا رہو، دعا قبول ہو جائے گی۔ جی دیکھا، خدا کی طرف سے دعا کی قبولیت جو ہے اس کو مشروط کس چیز سے کیا گیا ہے؟ جب پھر یہ دعا جو ہے سن لی ہم، اس کے مطابق اس وقت ہوگا فاستقیم ہو ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، تو قوم کو سمجھاؤ کہ یہ اس قسم کے جہالت امیز خیالات دلوں کے اندر آتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں یہ تباہ ہو جائے، ان سے کہے کہ یہ جہالت ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ اختیار کریں، فاستقیم ہو، جو پروگرام ہم نے دیا ہے اس پہ جم کے کھڑا ہو جائے، دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے عزیزان من دعا، اور یوں ہوتی ہے دعا قبول۔ یا اللہ اس مریض کو آرام دے دے، کسی طرح آرام دے دے، صفات آ جائے، آواز آتی ہے کہ ہاں تیری دعا قبول ہو گئی، علاج تو ہی ہو رہا ہے، بدستور کیے چلا جا۔ یہ ہے عزیزان من دعا قبول ہو گئی۔ دوسرے مقام پہ بھی یہ ہے، سورہ طٰہٰ میں جی ہاں 20 بٹا سورہ طٰہٰ کی 20ویں یہ آیت ہے، اور اس میں 20 سورت ہے، آیت ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں بھی دونوں بھائی ہیں، وہاں بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کر دے اور وہ کر دے، اور فرعون کو تباہ کر، ہمارے ہاتھوں سے اس کے وہ اپنا انجام دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو بھی ساتھ دے دے۔ یہ سارا کچھ کتنی ہی دعائیں یہاں ہیں، مانگا ہے خدا سے کہ یہ دے اور وہ دے۔ کالا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ 20 بٹا 36، اے موسیٰ جو کچھ مانگا ہے تم نے ہم نے دے دیا تم۔ اسے سلام کرنا چاہیے تھا، دعا سار دینی چاہیے تھی اور آ جانا چاہیے تھا، لو بھائی موجود ہوئی سب کچھ مل گیا، سمجھے؟ یہاں ہے اوتیت سؤلک، وہاں تو صرف یہ تھا کہ دعا قبول کی، یہاں یہ ہے کہ جو تم نے مانگا تھا دے دیا ہم نے تمہیں۔ اچھا جی پھر کیا کیا جائے؟ ادھر نا فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گیا ہے، ولا تنیا فی ذکری، یاد رکھنا ہمارے قوانین کو اپنے سامنے رکھنے میں ذرا غفلت نہ برتنا، دے دیا سارا کچھ۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہ نگاہوں سے کہیں اوجل نہ ہو جائے، یہ ہے جو کچھ کرنا، یہ کچھ کرو گے تو وہ جو تم نے مانگا ہے پھر وہ مل جائے گا۔ وہاں کہا فاستقیم، بات یہی ہے جو یہاں کہی گئی، بات وہی ہے فاستقیم، کہا کہ اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جائے دونوں بھائی، پھر سب کچھ مل جائے گا۔ اور ان لوگوں کا راستہ نہ تو درمیان میں اختیار کر دینا، جہالت کی بنا پر جو اس قسم کی وہ جلد بازیوں کے اوپر روک پاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم جہاں وہ راستے کی سب چیزیں چھوڑتا ہے، میں نے کہا ہے نا کہ وہ مختلف ٹکڑے داستانوں کے مختلف مقامات پہ بیان کرتا ہے جو ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ وہاں آنے چاہیے، یہاں اس کا انجام دے آتا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ
بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وہی اہم مقام جو کئی دفعہ سامنے آیا ہے، بڑا عجیب مقام ہے. بنی اسرائیل دریا و سمندر پار کر گئے. میں نے عرض کیا ہے اور وضاحت سے میں نے سورہ اعراف میں بتایا تھا کہ وہ جو چیز ہے نا کہ وہ آئے نیل کے، کبھی تو وہ نیل کا یہ دریا کہہ دیتے ہیں، کبھی سمندر کہہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں والے وہ صحرا کے رہنے والے یہ بیچارے شاید مفسر انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی نیل کہاں ہے اور سمندر کہاں ہے. لیکن وہ تو سب متفق علیہ ہے نا کہ وہ آئے وہاں سمندر تھا یا وہ نیل تھا، اور وہاں آ کے انہوں نے مارا ہوا اپنا سوچا اور دریا پھٹ گیا دو حصوں میں، درمیان میں ہو گیا راستہ خشک، اس میں سے یہ پار چلے گئے. فرعون اور اس کا لشکر آیا اور اس کے بعد دریا پھر مل گیا سمندر اور وہ غرق ہو گئے. یہ تو ہر جگہ یہی چیز. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیز بھی تورات کے اندر تھی. تورات کا نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے، امریکہ کی یہودی یونیورسٹی نے شائع کیا ہے. اس نئے ایڈیشن میں جہاں یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ سمندر تھا، اس کا وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا پھٹ کے اور اس میں سے گزرے تھے، انہوں نے وہاں یہ چیز لکھی ہے کہ ہم ایک عرصے سے اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں سے یہ بنی اسرائیل گزرے تھے، اور یہ کیسے یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سمندر کا پھٹنا اور وہ، کیونکہ جو جغرافیہ ہمارے سامنے اس دور کا آتا ہے اس میں سمندر آتا نہیں اس طرح سے، اس کے پھٹنے کا سوال نہیں تھا. انہوں نے یہودیوں کی طرف سے شائع شدہ تورات کے اندر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ خیال جو تھا یہ غلط تھا ان لوگوں کا. یہ جو ریڈ سی ہے نا آج تو وہ ریڈ سی آگے جاتی ہے، اس کے دوسری طرف بحیرہ روم میڈیٹرینین سی آتی ہے، درمیان میں اس جو خشکی کا ٹکڑا ہے اس میں سے ایک نہر نکالی گئی ہے جسے نہر سویز آپ کہتے ہیں. یوں یہ دونوں یہ بحیرہ قلزم اور بحیرہ روم ان کو ملا دیا ہے. آج نہر سویز کاٹنے کے بعد یہ ملے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ملے ہوئے نہیں تھے، اس درمیان میں خشکی کا ٹکڑا تھا. تو یہ جو ہے بحیرہ قلزم یہ جہاں جا کے آگے خشکی کے ٹکڑے کے ساتھ ملتا تھا نا مصر کی سائڈ میں، ظاہر ہے کہ وہاں اس قریب جا کے ساحل کے وہ سمندر بھی نہیں رہتا، وہ قریباً خشک ہو جاتا ہے. کراچی کے ساحل پہ بھی ہم لوگوں نے وہ دیکھا ہے، جب وہ اس کا ٹائڈ آتا ہے جوار گھاٹا مد جزر، جب اس کا مد ہوتا ہے تو پانی وہاں تک جاتا ہے اس کا، جب جزر ہوتا ہے تو پانی پیچھے کی طرف سمٹ جاتا ہے اور نیچے وہ ریت رہ جاتی ہے خشک. عزیزان من قرآن کریم نے یہ کہا تھا 1400 سال پہلے، جب ابھی یہ جغرافیائی ریسرچ کہیں نہیں ہوئی تھی، کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ آؤ ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں جانے کا. وہاں لے گئے اپنی قوم کو اس کے اس آخری کنارے میں کہ جہاں جب پانی آتا ہے تو آخر تک چڑھ جاتا ہے، جب اتر جاتا ہے قرآن کے الفاظ ہیں تو پانی زمین کا خشک چھوڑ جاتا ہے. ید سے رحمن، عربوں کے ہاں یہ رحمن اس وقت کہتے ہیں جب کسی وقت پانی ہو کسی جگہ اور دوسرے وقت میں وہ خشک ہو جائے. کیا بات ہے قرآن کہا یہ وہ مقام ہے. تو وہاں جا کے یہ دیکھو جس وقت پانی نیچے اترا ہوا ہو پار لے جاؤ، اس لیے سے وجہ نہ تھی اس زمانے کی. اور اس کے بعد جب یہ فرعون کے لشکر آئے انہوں نے دیکھا کہ پانی اترا ہوا ہے، وہ گئے، سرکشی تو تھی زون میں. اور پھر جب آدمی دشمن کے پیچھے جاتا ہے تو ملٹری والے جانتے ہیں وہاں کون سوچتا ہے کھڑا ہو کے کہ کھائی ہے یا گڑا ہے اور نہیں کودنا ہے، وہاں تو یہ سامنے دشمن ہوتا ہے اور اس کا اتباع کرنا ہوتا ہے. اور یہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہی گھیر دیا تو اچھا ہے، آگے چلے گئے تو مشکل آ جائے گی. انہوں نے سر کو گھوڑے بڑھا دی اور یہ نہ سوچا کہ وہاں اب سائڈ کا وقت آ گیا ہوا ہے اور ان کے بعد جاتے جاتے وہ سائڈ آ گئی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے
اب وہاں انہوں نے نئی تورات کے ایڈیشن جو نکالی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ باہر ہے تو اس دن سمندر نہیں تھا جہاں سے وہ گئے. سی ایف ریڈ اس کو لکھا ہے کہ اس کا تو نام ہی یہ جو سرکنڈا اگتا ہے نا آپ کے یہاں یہ دریاؤں کے کنارے پہ یہ وہاں اگتا ہے جہاں یوں پانی آتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے اور وہاں یہ بڑا سرکنڈا ہوتا ہے یہ اسے سی ایف ریڈ کہتے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سی ایف ریڈ میں تو گزرے تھے. یہ ٹائڈ کا سارا سوال تھا. وہاں جب وہ پانی آتا تھا تو وہ سرکنڈوں کے اندر بہت چڑھ جاتا تھا اوپر پیچھے چلا جاتا تھا تو اس کے بعد یہ رہن رہ جاتے تھے سرکنڈے اور کچھ زمین رہ جاتی یوں گزرت. قرآن کریم نے یہی کہا ہے اپنے انہوں نے تو اپنی تورات کی تصحیح کر لی. ہمارے یہاں یہ تصحیح نہیں آج بھی ہو رہی. کہتے نہیں صاحب یہودی ہیں نسب کر رہے ہیں آپ کے قرآن کو. بالکل نہیں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ گزر جائے یہ پیچھے سے آئے انہوں نے بھی یہ فرق ہو گیا. کہا ہے کہ فرعون نے جب موت کو سامنے دیکھا عجیب چیز لایا ہے قرآن کہ یوں تو اتنا بڑا سرکش اتنی بڑی قوتوں کا مالک اتنا جابر اتنا مستبد نظر آتا ہے کہ فولاد کا بنا ہوا. کہتے ہیں کیفیت یہ کہ موت سامنے آئی تو چلا اٹھا کہ موسیٰ میں ایمان لایا تیرے خدا کے اوپر وہ بچا لے مجھ سے. کیسے ایمان لایا؟ موت کو سامنے دیکھ کے اس سے ڈر گئے. نظر یوں آتا ہے یعنی ہم آپ کہیں ہوتے یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوتا الیکشن آنے والا ہوتا تو یہ وہ کہتا کیا صاحب ہم آپ کی پارٹی میں آتے ہیں جبھی والا لگا کے ہوں. فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ میں ایمان لایا تجھ پر اور بنی اسرائیل کے خدا کے اوپر ایسے مقام پہ. جواب کیا آتا ہے آلانا اور لعنت آتے در کفر ہم کتا نہیں جنار لا رسلا مسلم. موت کو دیکھ کے ڈر کے ایمان لے آئے اسے ایمان کہتے ہیں لعنت ہوتے ہوئے اس ایمان کے. ایسے وقت میں اب ایمان لانے کے لیے فقط آتا تھا قبل اس سے پیشتر اتنی سرکشی دکھایا کرتا تھا اتنی بغاوت کے جھولے تیرے دماغ میں اٹھتے تھے. کیفیت یہ نکلی تمہاری ضرورتوں کی موت سامنے آئی اور اس کے ڈر کے مارے کہتے ایمان لایا میں. یہ ایمان ہے جس کو تم ایمان کہتے آرام فقط آتا ہے تو قبل وطن کا مدل مستقیم. ہر قسم کی سرکشی فساد بغاوت اس کے بعد یہ کچھ تھے سامنے. نظر یوں آتا تھا کہ بڑوں سے بڑی چیز بھی سامنے آئے گی تو مقابلہ کرے گا تو بیٹھ کے. کیفیت تیری یہ نکلی درمیان میں سے ایسے ایمان سے ہزار برے تمہارا کفر ہوا ہے. یہ ایمان جو تم اس وقت لا رہے ہو ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا. اب ایمان لا رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب قرآن کریم ہمیں اپنی تفسیروں کی روح سے سمجھنا چاہیے. میں وہ باتیں بہت کم لایا کرتا ہوں لیکن جب ایسا کنٹریکٹ آ جاتا ہے نا کہ جہاں یہ چیز قرآن کی آپ دیکھیے عزیزان من میری آپ کی نہیں بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ کچھ دیکھ کے کہ قرآن کیا کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کی تفاسیر جو مبنی ہے روایات کے اوپر یعنی پھر وہی چیز کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہی تھی معاذ تفسیر اٹھا کے دیکھیے قبری ہو یا ابن کثیر کی تفسیر ہو موت میں بنا تفسیریں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ صاحب یہ فرعون کس طرح سے اندھا ہو گیا اور وہ سمندر میں گھس گیا. کہا فرعون کا گھوڑا جانتا تھا نہیں جاتا تھا اندر بٹھیڑا ایک لگاتا تھا نہیں جاتا تھا اڑ گیا تھوڑا بھی ٹٹو ہونا نہیں جاتا تھا. آسمان کے فرشتے دیکھ رہے تھے تو یہ ساری سکین سے ڈھونڈتے ہیں. کہا حضرت جبریل ابن کثیر آپ اٹھا کے دیکھیے تو مشہور تفسیر ہے. جبریل امین گھوڑی سے وہ آئے اور اس کے گھوڑے کے آگے لگے. وہ گھوڑا تو ہوتا ہے نا پیچھے چلنے والا وہ آگے لگے اور وہ
پیچھے چل رہا ہے۔ اب فرعون نے یہ دیکھا اس کے بعد کہ اب تو موت والی بات ہے، یہ روک رہا ہے، لیکن وہ جناب جبریل کی گھوڑی جو تھی وہ آگے آگے چلی جا رہی اور یہ اس کے پیچھے جناب بس یہ پہلا گھوڑا اس کا گیا پیچھے لشکر کہنے لگے۔ اب وہ جلدی نہیں ہو رہی تھی تو حضرت میکائیل آئے، انہوں نے گھوڑا لیا اور وہ لشکر کے پیچھے وہ انتر لگا رہے تھے ان کے گھوڑوں کے اوپر، آگے آگے جبریل پیچھے پیچھے میکائیل کے لا ڈوبے جناب اندر۔ اس کے آگے ہے تفسیر میں پھر میرا عزیزہ نے من نہ ہنسی خدا کے لیے روئیے ان چیزوں کے اوپر، کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر ہے۔ روئیے، کہا جاتا ہے کہ فرعون کو خدشہ پیدا، جبریل کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں فرعون ایمان نہ لے آئے، میرا گرد ہو جائے گا۔ ہاں ایمان لے رہے جی کتنے لوگ نہیں لانے، اندازہ لگائیے۔ جبریل کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ایمان نہ لے آئے، اور وہ وہاں کھڑا ہوا کرے کیا، کہنے لگے وہ لکھا ہوا کیا پڑھنے والے تو کبھی دیکھتا وہاں کہ فرعون سمندر کی مٹی لے لے کے جبریل سمندر کی مٹی لے لے کے فرعون کے منہ میں ڈھونک رہا تھا۔ کیا عرض کروں عزیزان، یہ تفسیریں آپ ترجمے کر کر کے بھیجتے ہیں۔ جبریل فرعون کے منہ میں مٹی ٹھوکا کہیں مان نہ لیا، کہیں مان نہ لیا، اور یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ یہ دوسرا دودھ مٹی کا لا لے چکے تو دودھ مٹی رہا تمہاری جا، یعنی وہ تفسیر والے نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا کالا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، ذہن میں یہی رہا کہ نہیں، اس نے جبریل نے لانے نہیں دیا ایمان، جبھی تو وہ غرق ہو گیا، ایمان لے آتا غرق کیوں ہوتا، یعنی آیت قرآن کی سامنے پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کے بعد پھر بھی اس نے کہہ دیا لوگ مٹی ٹھوک دے گئے جبریل۔ عزیزان من کیا عرض کر، کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، طاقت ہے کہ یہ تفسیریں آپ کے سامنے سلف صالحین کا راستہ جو ہے وہ ہم سے اور تم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ اللہ یہ بھی انداز عربی جاننے والے دیکھیں گے، پچھلی آیت ختم کرنے کے بعد کہ اس نے کہا کہ اور پہلی جو ہے نا آلہ من تو اللہ، یہ نیاسے جیسے تو دہائی دے دیتا ہے، بخار اٹھا وہ میں ایمان لے آیا، ٹھیک تم سے تمہارے بنی اسرائیل کے خدا کے اوپر اور میں مسلمان ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ آیت میں کچھ نہیں قرآن نے کہا کہ کہاں سے آواز آئی، کیا ہوا، اللہ جیسے گونج پڑ رہی ہو فضا کے اندر، کم وقت کہیں کا اب ایمان لا رہے ہو، شرم نہیں تمہیں، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، عصیت قبل، اس سے بیشتر اتنا پھلسا بنا پھرتا تھا، اتنا سرکش، اتنا مقصد، اور اب کیفیت یہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ ایمان اب تمہیں نہیں بچاتا، اب غرق ہو۔ ایک بات ہم ضرور کریں گے، تیری داستانیں دنیا میں باقی رہیں، بڑا سرکش بڑی قوتوں کا مالک تھا، کریں گے ہم کیا، ہم تیری لاش کو سمندر کی نظر نہیں ہونے دیں، اسے ہم اٹھا کے باہر کشتی پر پھینک دیں گے اور اس کے بعد اسے محفوظ رکھا جائے گا تاکہ آنے والی نسلیں آ کے تجھ سے اور عبرت حاصل کرے تیری بات کو دیکھ کے۔ عزیزان من 1407 پیش ہے قرآن کا ہے۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ گیا ہے، کہا کہ اس صدی کے شروع میں مصر کے یہ مقبرے جو فرعونہ کے تھے ان کی کھدائی ہوئی ہے، ان مقبروں کے اندر ان کی لاشیں ممی کی ہوئی برآمد ہوئی ہیں، اور ایک لاش کے متعلق میں نے آپ نے مسلمان نے نہیں، ہم تو ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں تھے، کہ یورپ کے یہ جو آرکیالوجسٹ ہیں محققین ہیں انہوں نے اس کے متعلق وہ تفصیل لکھی ہوئی وہاں اس کے
تو فرحانیں وہ ہوتی تھی. انہوں نے یہ چیز لکھی ہے، ایک جو فرعون کی وہ ایک لاش ہے مسحا کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہے فرعون جو موسیٰ کے زمانے میں غرق ہوا تھا، اس کی لاش ممی شدہ ملی ہے، اور اس کے چہرے پہ اس قسم کے داغ ہیں جیسے مچھلیوں نے کہیں کہیں سے گوشت نوٹ لیا ہوا ہے. ہر جانا نمبر جی کا جو بدنے کا لے تکون لمن خلفہ کا آیا، تیری لاش کو ہم محفوظ کر دیں گے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں جو ہے اس سے عبرت پکڑے. اتنی سرکشی کا مالک کیفیت اس کی یہ تھی، یوں ڈوب کے مرا، مچھلیوں اور پتہ نہیں کچھوؤں نے گوشت تک نوٹ لیا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، وہ اس لیے کہ کثرت تقسیم لوگوں کی ایسی ہوگی کہ وہ ان ہمارے قوانین سے بے خبر ہوں گے. تیری لاش کو آ کے دیکھنے کو ہی کم از کم ان کو آگہی ہو جائے گی کہ ہاں اتنی بڑی یہ آویزش ہوئی تھی حق اور باطل میں کسی دور میں، اور اس کا عبرت آمیز مرقع یوں پڑا ہے ممی شدہ لاش کے اندر. پوری دنیا نے جا جا کے اس لاش کو دیکھ لیا ہے. ویزا نے ان تختیوں کو بھی جا کے پڑھ لیا ہے جو قرآن لکھے. ادھر یہ کیا اور جھٹ سے قرآن لاتا ہے. یہاں یہ نظر آیا کہ اس کا انجام یہ ہوا. سوال یہ ہے کہ یہ جو تھے جن کی اتنی تربیت کی تھی، اتنی تعلیم کی تھی، گھروں کو قبلہ بنایا تھا، یہاں محفوظ گزارا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور وہاں پھر ہم نے بنی اسرائیل کو اعلیٰ مقامات دیے، اور اعلیٰ مقامات کے ایک ہی ساتھ رزق دیا ان کو، عزت کا جو روٹی دی، طیبات کی روٹی دی، خوشگوار رزق دیا ان کو. بزانا مبوّا صدق، کیا بات، اسٹیبلش کیا وہاں ان کو مبوّا صدق، اس قسم کی مملکت میں جو صدق اور عدل کے اوپر مبنی تھی، وہاں ہم نے ان کو اسٹیبلش کیا، کیونکہ وہ وارث تو ہوئے تھے زمین کے اعتبار سے فرعون جیسے سرکش کی ہی مملکت کے ایک حصے کے، لیکن یہاں جو اسی سرزمین پہ ان کے ہاتھوں سے مملکت قائم ہوتی ہے وہ مبوّا صدق ہوتی ہے. وہ صدق اور عدل کی بنیادوں کے اوپر مبنی ایک مملکت تھی جو قائم ہوئی. زمین وہی ہے، حکومت بھی وہی ہے جو ملتی ہے، اختیارات بھی وہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ سرکشی پہ مبنی تھی، یہ صدق اور عدل کے اوپر مبنی تھی. اس لیے یہاں کا رزق طیب تھا. روٹی تو بنی اسرائیل کو مصر میں بھی ملتی تھی، لیکن معصوم کی روٹی میں اور آزاد کی روٹی میں جو فرق ہوتا ہے پیسا لینا، رزق طیب اور رزق حلال صرف آزاد کی روٹی ہوتی ہے. آزاد کے معنی اپنی خود مختار مملکت والا نہیں، وہ تو دنیا میں قریباً ہر مملکت یہ آ جاتی ہے. آزاد کے معنی ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے آزاد ہو اور صرف خدا کے قوانین کے تابع زندگی بسر کر رہے ہیں. اس مملکت میں جو روٹی ملتی ہے وہ رزق حلال اور رزق طیب ہو. ورنہ جو بھی روٹی اس انداز سے ملتی ہے یہ خدا نانے بےحد جانے برا، جہاں روٹی دے اور اس کے بدلے میں تمہاری جان نکال لے. ایک وہ مملکت ہے اس میں روٹی ملتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہاں خدا نانے بےحد جانے بےحد روٹی بھی دیتا ہے، زندگی بھی بخشتا ہے. یہ جو زندگی بخش حلال اور طیب رزق ہے وہ اس مملکت میں ملتا ہے جو مبوّا صدق ہوتی ہے، جس کی بنیاد صداقت پر، ٹروتھ پر رکھی جاتی ہے. اس کے بعد کہا رزقناہم من الطیبات، وہاں ان کو طیبات کا رزق دیا. اور آگے پھر یہ ہے پوری داستان ان کے درمیان میں چھوڑ کے کہ یہ بنی اسرائیل پھر ان کے اوپر کیا بیتی. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم وہی کہا گیا. انجام کے لیے ایک ہی لفظ کہا ہے کہ پھر ان کے بعد کیا ہوا جو اس حالت میں جو بدل گئی بنی اسرائیل کی قوم.
جن کا آغاز یہ تھا ان کا انجام یہ کیوں ہو؟ ضرورت ہے ہم ذلت والمسکنت و داؤد غضب من اللہ، ذلت و مسکنت کی مار ماری گئی، جہاں جہاں پہنچے ان کے پیچھے خدا کا کوڑا چلتا رہا، وینڈرنگ جیو بن گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ عزیزان من، جرائم کی فہرست تو بڑی طول طویل ہے۔ قرآن تو بعض اوقات ساری تفصیل کو سمٹا کے رکھ دیتا ہے ایک لفظ کے اندر، اور وہ بنیادی جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر سمٹا کے رکھ دیا ایک لفظ میں ساری بات کر یوں وہ رزق طیب جو تھا اس ذلت و مسکنت کے اندر تبدیل ہو گیا۔ وہاں ایک قبلہ تھا سامنے، مرکوز نگاہ کہتے ہیں قبلے کو، نصب العین کہتے ہیں قبلے کو، ایک جس کے اوپر تمام قوم کی نگاہیں تھیں۔ 30 ملت ہے کہ کوئی لا الہ کہنے والے، تجھے پتا ہے کہ امت یا ملت کس کو کہتے ہیں؟ قوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لا الہ کہنے والوں سے کیا رہا ہے؟ عجیب شخص 30 ملت ہے کہ کوئی لا الہ، سنیے عزیزان من ایک قصے میں، 10,000 چشم دودن یک نگاہ، لاکھوں آنکھیں لیکن نگاہ ایک، اسے ملت کہتے ہیں۔ یہاں ایک ایک آنکھ میں 10 نگاہیں ہیں ہمارے یہاں سے، پتہ ہی نہیں کہ صبح کون سی نگاہ ہے، دوپہر کو کون سی نگاہ ہے، شام کو کون سی نگاہ ہے۔ وہاں لاکھوں کروڑوں 10,000 چشم بودن یک نگاہ، اور یہ یک نگی ہی ہے جسے عربی میں قبلہ کہتے ہیں، یک نگی۔ کہا یہ کہ اس رزق طیب اور مدوہ صدقن وہ کیوں چھن گئے اس قوم سے، کیوں دلیل طریق قوم ہو گئی وہ دنیا کی، فمختلفوا حتی جاءہم۔ اب یہ چیزیں جن میں یہ اختلافات کرتے چلے آ رہے ہیں، بہرحال اس نے کہا کہ اب وہ دور آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، کہ جس میں پھر سے وہی حق جو حضرت موسیٰ اور انبیاء کرام کو ملا تھا اپنی اپنی شکل میں آئے گا، پھر اس کے ذریعے سے قومیں اٹھیں گی، مردوں میں زندگی پیدا ہوگی، اور اختلافات جو ہے چھن کے سامنے آ جائیں گے، چھٹ کے سامنے آ جائیں گے۔ مذہب تھا اس سے پیشتر، مذہب میں اختلافات مٹنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ فرے ہوں وہ کہتا ہے ہر گھر کا ہر گروہ مذہب ہوتا ہے کہ میں ہٹتے ہوں دوسرے باطل سے، اونچی آمین کہنے والا بھی، نیچی آمین کہنے والا بھی، دونوں خوش نکلاتے ہیں مسجد سے کہ اللہ نے ہماری نماز قبول کر لی۔ اس اختلاف کو آپ دیکھتے ہیں کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ یہ اختلافات دین میں آ کے مٹتے ہیں، جب ایک مرکز ہو، ایک قبلہ ہو، ایک قانون ہو، ایک آواز ہو، اس وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ خدا کے دین میں آمین یوں کہی جاتی ہے، اس طرح مٹ جاتا ہے۔ کہا کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ہمارے ہاں بھی عام اجتماع نے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر خدا ان کے اختلافات مٹا دے گا، تو وہاں مٹا دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے اختلافات کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ پورے بارے میں اس لیے یعنی یہ چیزیں غور طلب ہوتی ہیں، تو اس لیے کہ ہم نے ایک جگہ جو لفظ قیامت کا دیکھا اور قیامت ہم نے سمجھ لیا کہ وہ مرنے کے بعد جو آنے والی چیز ہے اسے کہتے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ قرآن میں دیکھیں کہاں کہاں ان کے معنی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ القیامت کیا ہے؟ اٹھنے کا مقام، حیات تازہ کا مقام، مردہ قوموں کے جی اٹھنے کے دن، ایک ایسا انقلاب کے جس میں انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ قرآن نے یہ کہا ہے نا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، گروہ اور پارٹیاں اور ایک ایک قوم نہیں، جب پوری انسانیت خدا کی ربوبیت عالمینی کے لیے اس پہ کھڑی ہو جائے گی، کہا وہ القیامہ ہے۔
اس کے تو معنی ہے کھڑے ہو جانا. اور پھر کھڑے ہو جانا جو ہے یہ آخر میں جو طے ہے نا اس کے عربی جاننے والے جانتے ہیں, عجیب زبان ہوتا ہے. یہ جب قیام کے معنی آپ تو جانتے ہیں نا, قیام تو ہم سمجھتے ہیں ہر ایک یہاں بھی ہوتا ہے, کھڑے ہو جاتا ہے. اور جب اسی کے ساتھ طے لگتی ہے قیامت ہے تو وہ ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. حالانکہ زبان والے جانتے ہیں کہ اگر تو آہستہ آہستہ یوں کر کے اٹھا جائے اور ابھی ہو جائے تو اسے تو وہ قیام ہی کہتے ہیں, اور اگر جھٹکے سے یوں کھڑا ہو تو اس کے ساتھ طے لگا دیتے تھے, اسے قیامت کہتے تھے. یہ اٹھ کھڑا ہونا ہوتا ہے بائی ریولیوشن. پھر تفصیل سے بتاؤں گا. ریولیوشن بھی یہ مار دھاڑ والی پھوٹنے والی نہیں, کسے تو تقریر کہتے ہیں, فساد کہتے ہیں. تو یہ قیامت ہے مردہ قوموں کا جی اٹھنا. عرب جیسی مردہ قوم جو تھی اس کے جی اٹھنے کا وہ دور آ گیا تھا جس میں رسول اللہ تشریف آئے تھے. القائم تھے ان کو قیام دینے والے, ان میں قیامت برپا کرنے والے. یہ قیامت برپا بات ہونا, حشر برپا ہونا الفاظ تو ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن یہ بس شاعری میں ہوتے ہمارے حقائق کی دنیا میں نہیں ہوتے. کہا کہ یہ اب دور آ گیا ہے کہ جس میں یہ جی اٹھے گی, یہ قومیں ابھر آئیں گی, اور اب یہ اختلافات مٹ جائیں گے. پتہ چل جائے گا کہ مذہب کیا ہوتا ہے اور دین کیا ہوتا ہے, خدا کی وحی کیا کہتی ہے, انسانوں کا خود ساختہ دین کہاں گیا. سورہ یونس یاد کرانے تک ہم آ گئے اور 92 آیت سے 94 آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.